محبت، یہ سحر آفرین لفظ جب ذہن میں ہو تو احساس عجب جاں فضا کیفیت سے معمور رہتا ہے، اور پھر جب یہی لفظ نطق میں ڈھل کر زبان سے ادا ہو تو زبان اس کی نغمہ کی بھری چاشنی میں ڈوب کر رہ جاتی ہے۔ مگر کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو اس محبت کی مٹھاس کو نفرت کی تلخی میں اس طرح بدلتے ہیں کہ اس محبت کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ دوستی میں دھوکہ دے کر محبت میں فریب کھانے والے نوجوان کا قصہ، تیسری گلی۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر ساجد امجد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم ڈاکٹروں کے لیے زندہ عورت اور مردہ لاش میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ میرا کلینک شہر کی بہترین لوکیشن پر واقع تھا۔ ارد گرد نہایت اچھی جینٹری آباد تھی۔ کلینک اچھا بھی بہت چل رہا تھا۔ میں یہاں شام کو بیٹھتا تھا اور رات 10 بجے تک مجھے سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ مریضوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی تھی۔ ایک سے ایک خوبصورت عورت آتی تھی۔ مجھے بحیثیت ڈاکٹر کسی کے حسن سے کوئی غرض نہیں تھی۔ بہت سی عورتیں خود دعوت نظارت دیتی تھیں، لیکن میں نے کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میرا تو بس ایک مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کماؤں اور ایک بڑا اسپتال قائم کروں۔ اس لیے دن میں 2 اسپتالوں میں جاب کرتا تھا اور شام کو اپنا کلینک چلاتا تھا۔ شادی بھی ابھی تک نہیں کی تھی۔ وقت ہی وقت تھا، خرچ کچھ تھا نہیں۔ فیملی اسلام آباد میں تھی اور میں یہاں ایک دوست کے ساتھ چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا جہاں صرف سونے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ایک چھوٹی سی گاڑی البتہ لے لی تھی کہ یہ میری ضرورت تھی۔ ایک شام میں اپنے کلینک پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے، ورنہ اس وقت میں نے اسے غیر شادی شدہ ہی سمجھا تھا۔ میں کیا، کوئی بھی اسے دیکھتا تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا اس کے بچے ہیں۔ بوٹا سا قد، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ترچے ہوئے لب، رخساروں سے خون چھلک رہا تھا۔ نہایت متناسب جسم۔ میرے اصول دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میں اتنے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ خود بوکھلا گئی۔ وہ شاید واپس جانے والی تھی کہ ڈاکٹر صاحب تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں کہ مجھے اپنی بےہودگی کا احساس ہوا۔ جی فرمائیے، میں نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے گلے میں سخت تکلیف ہے، پانی تک گلے سے نیچے نہیں اتر رہا۔ ٹونسلز ہیں یا کیا ہے؟ حرارت رہتی ہے؟ یہ تو آپ دیکھیں، مجھے محسوس تو ہوتا ہے کہ طبیعت گری گری سی ہے۔ ذرا منہ کھولیے۔ اس نے منہ کشادہ کیا۔ اس کے دانت سچے موتیوں کی طرح دمکنے لگے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے شاعر بن گیا۔ منہ کھولنے سے اس کے لب کڑی کمان کی طرح ہو گئے تھے۔ میں نے ٹونسل چیک کیے، تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا، اسٹیتھوسکوپ اس کے سینے کے قریب رکھا اور ٹیشو پیپر سے اپنے ماتھے کا پسینہ خشک کیا۔ حالانکہ اے سی آن تھا۔ گہری سانس لیجیے، اور گہری، اور زور سے۔ بس ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھتے ہوئے شعلوں سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ڈاکٹر صاحب، خطرے کی بات تو نہیں؟ بالکل ہے، اگر آپ لگ کر علاج نہیں کرائیں گی۔ میں دوا لکھ کر دے رہا ہوں، ہر 1 گھنٹے کے بعد اس کے غرارے کیجیے۔ بخار کے لیے بھی دوا لکھ دی ہے، کل پھر دکھائیے گا۔ فیس؟ کاؤنٹر پر۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جی چاہتا تھا کہ کلینک بند کر کے یا تو گھر چلا جاؤں یا پھر اسی لڑکی کا پیچھا کروں۔ یہ دونوں باتیں میرے لیے ممکن نہیں تھیں کیونکہ اس کے باہر جاتے ہی دوسری عورت اندر آ چکی تھی۔ میں اس رات کلینک بند کر کے گھر پہنچا تو عجیب سی بے چینی تھی۔ بار بار اس لڑکی کا سراپا آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا۔ وہ لڑکی شاید کوئی جادوگرنی تھی جو ذرا سی دیر میں مجھے بے بس کر گئی تھی۔ بار بار اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا کہ اپنے مقدس پیشے سے خیانت کر رہا ہوں، لیکن بار بار پھر تیرے کوچے کو جانا ہے خیال والا معاملہ درپیش آ جاتا۔ اس رات میں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی خاص گپ شپ بھی نہیں کی۔ تھکن کا بہانہ کر کے چادر تان کر سو گیا۔
दूसरे दिन एक अस्पताल गया, दूसरे अस्पताल गया, लेकिन बस इस तरह जैसे कोई रोबोट काम करता है। जल्दी थी कि शाम हो और मैं क्लिनिक जाऊं। दिल में ये डर भी बैठा हुआ था कि वो इन मरीजों में से ना हो जो ज़रा सा फ़ायदा होता है तो इलाज छोड़ बैठते हैं, या बाज़ मरीज़ इतने जल्दबाज होते हैं कि एक डॉक्टर से मुतमईन नहीं होते और डॉक्टर बदल लेते हैं। खुदा करे वो आ जाए। कल तो इससे कोई बात ही नहीं हुई थी। आज इसके बारे में पूरी मालूमात लूँगा। ऐसी दिलचस्पी ज़ाहिर करूँगा कि इसे ये एहसास हो जाए कि मैं इससे महज डॉक्टर की हैसियत से नहीं मिल रहा हूँ। शाम को मैं क्लिनिक गया तो मैंने बैठे हुए मरीज़ों पर एक नज़र डाली। वो मुझे नज़र नहीं आई। मेरा दिल बुझ सा गया। इसे तो रश से बचने के लिए जल्दी आना चाहिए था। मैं अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। एक साहब अंदर आए, इन्हें देखा, फिर एक खातून आई। वो रुखसत हुई तो मेरी आंखों में कमल से चलने लगे। वही लड़की अंदर आ रही थी। आप तीसरे नंबर पर? मरीजों में तो आप नज़र नहीं आई थी। आप मुझे देखते हुए आए थे? सिर्फ देखा ही नहीं था, मुझे इंतज़ार था आपका। इंतज़ार था? वो चौंक कर बोली। जी, इसलिए कि कल आपके गले की हालत बहुत ख़राब थी। मैं सोच रहा था कहीं आज आप नाका न कर जाएं। बहुत ख्याल रहता है आपको मरीज़ों का? हर मरीज़ का नहीं। अच्छा ये बताइए क्या हाल है? डॉक्टर साहब, आपने तो जादू कर दिया। बहुत फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो गया। आपको कल फिर दिखाना होगा, मैंने इससे कहा और एक ऐसी दवा लिखकर दे दी कि जिससे इसका गला फिर वैसा ही हो जाए जैसा था। मकसद मेरा ये था कि वो फिर आए। दूसरे दिन वो आई तो बहुत उदास थी। जाहिर है इसे होना ही था। इसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई थी। गले पर सूजन बढ़ गई थी। इसने फिर वही अलामत बताई जो पहले दिन बता चुकी थी। डॉक्टर साहब, मैं तो खुश हो गई थी। आपको खुशी रहना चाहिए। आपको खुशी रखने के लिए तो ये सब कर रहा हूँ। कल तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। कल फिर ठीक हो जाएंगी, मैंने कहा और नुस्खा लिखने लगा। आप करीब में रहती हैं? जी हाँ, आपके क्लिनिक से तीसरी गली है। लीजिए, इतने करीब रहती हैं तो किसी दिन चाय पर बुलाइए। किसी दिन भी आ जाइए, चाय आपसे बढ़कर है। आप कहाँ रहते हैं? मेरा घर ज़रा फासले पर है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। आपको बुला नहीं सकता। आप कहें तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चाय पिला सकता हूँ। दोस्तों के साथ क्यों रहते हैं? मेरा मतलब है आपकी फैमिली। शादी की नहीं है, फैमिली इस्लामाबाद में है। तो फिर कब आ रहे हैं आप हमारे घर? इस शर्त पर कि पहले आप मेरी चाय पिएं। ये तो मुश्किल है, फिर भी मैं सोच कर बताऊँगी। क्लिनिक में इतनी बातें कर ली, यही बहुत था। बाहर मरीज परेशान हो रहे थे, लिहाजा मैंने दवा का पर्चा उसके हाथ में दिया। आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। मैं दोस्तों से फ़ीस नहीं लेता। वो उठकर चली गई और मरीज़ों का तांता बंद गया। मैं मरीज़ों में खोकर इसे भूल चुका था, लेकिन जैसे ही क्लिनिक बंद किया, मैं घर जाने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि घर जाकर दोस्तों में मशगूल हो जाऊं और इसकी यादों से लुत्फ़ अंदोज़ होने से महरूम रहूं। मैंने खाने का आर्डर दिया और इसकी बातों पर गौर करने लगा। मैं तो समझ रहा था मुश्किल दरपेश होगी, लेकिन वो तो बहुत आसानी से दोस्ती पर आमादा हो गई थी। उसने मेरे साथ आने की हामी तो नहीं भरी थी, लेकिन उसका ये कहना कि सोच कर बताऊँगी एक किस्म का इकरार ही था, वरना वो मना भी कर सकती थी। कभी कभी मुराद कितनी जल्दी पूरी हो जाती है। 2-1 मुलाकातें हो जाएं, फिर इसके घर ज़रूर जाऊंगा। अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो मुझसे खुश नसीब आदमी और कौन होगा। मैं खुशी से झूमने लगा था। मैं एक बाइज्जत आदमी हूँ। मेरी आमदनी भी अच्छी खासी है। इसके घर वाले मुझे रिश्ता देने पर खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। बस अब मुझे इंतज़ार इससे दोस्ती बढ़ाने का था कि अगर इसके घर वाले किसी वजह से इनकार भी करें तो इसका वोट मेरी हिमायत में हो। मैं इस रेस्टोरेंट से उठकर भी बहुत देर तक ड्राइविंग का शौक़ पूरा करता रहा और जब नींद से बेहाल होने लगा
تو فلیٹ پر پہنچ گیا۔ ایک چابی میرے پاس بھی رہتی تھی۔ میں نے چابی گھمائی اور اندر آ گیا۔ تمام دوست سو چکے تھے۔ میں نے شکر بھیجا کہ اب کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ لڑکی میرے سرانے آ کر کھڑی ہوئی، میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات بھر میں اسی کے خواب دیکھتا رہا۔ دوسرے دن شوق ملاقات لیے کلینک پر گیا۔ مریض پر مریض آتے رہے لیکن وہ نہیں آئی۔ میں اس امید پر مریضوں کو دیکھتا رہا کہ شاید وہ اب آ جائے۔ میرے کمپاؤنڈر نے مجھے بتایا کہ اب صرف ایک بڑے میاں رہ گئے ہیں۔ وہ اگر خاتون کہتا تو پھر بھی مجھے امید ہوتی کہ شاید وہ آ گئی ہو۔ میں نے بے دلی سے ان بڑے میاں کو دیکھا اور مایوسی سے سر جھٹک کر اٹھ گیا۔ ایک دن پہلے خوشی کی جو چنگاریاں میرے بدن میں پھوٹی تھیں اب ان کی جگہ راکھ اڑ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اتنی جلد بازی کیوں کی۔ دوسری ملاقات میں اسے چائے کی پیشکش کر دی۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ اگر برا مان کر اٹھی ہے تو دوسروں سے بھی کہے گی کہ یہ ڈاکٹر نظر کا اچھا نہیں ہے۔ مجھے تو کلینک بند کرنا پڑ جائے گا۔ پھر سوچتا تھا کہ اس کے پاس ثبوت کیا ہے کہ میں نے اس سے یہ سب کچھ کہا۔ اسی طرح اپنے آپ سے جنگ کرتا ہوا اپنے فلیٹ تک پہنچ گیا۔ میں ہر روز دیر سے گھر پہنچ کر دوستوں کو شک میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری شام مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی لیکن وہ نہیں آئی۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ میرے کلینک سے تیسری گلی میں رہتی ہے، یا پھر یہ کہ اس کا نام گلنار ہے۔ اگر مکمل ایڈریس معلوم ہوتا تو اس کے گھر پہنچ جاتا۔ اپنی مریضہ کی خیریت دریافت کرنا ایک ڈاکٹر کا حق ہے، لیکن تیسری گلی میں اس کا نام لے کر کس سے پوچھتا پھروں گا؟ اس کے باوجود میں نے اپنی گاڑی تیسری گلی سے گزاری۔ ایک ایک دروازے کو اس طرح گھور رہا تھا کہ حماقتوں کی حماقت کو بھی پسینہ آ گیا ہوگا۔ آنکھوں کی نیت بھی نہیں بھری کہ گلی ختم ہو گئی۔ میں کتنی ہی دیر گاڑی کو سائیڈ میں لگا کر اسٹیئرنگ پر سر رکھے بیٹھا رہا۔ باؤ جی، زیادہ پی گئے ہو یا بیمار ہو؟ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پولیس والا تھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے اپنا تعارف کرایا۔ شراب نہیں پیتا، سینے میں کچھ تکلیف تھی اس لیے ٹھہر گیا تھا۔ کتنی دیر سے سینے میں تکلیف ہے؟ میں تو بہت دیر سے آپ کو واچ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا میں ڈاکٹر ہوں، میں نے دوا کھا لی ہے، اب میں ٹھیک ہوں، گاڑی چلا سکتا ہوں۔ آپ کی مرضی، آپ جائیں۔ مجھے تو ڈر ہو گیا تھا کہ بندہ گزر ہی نہ گیا ہو۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور فلیٹ کی طرف چل دیا۔ میرے دوست بے خبر سو رہے تھے، میں بھی سو گیا۔ سو کر اٹھا تو پورا بدن بخار سے جل رہا تھا۔ میں اپنا علاج کر سکتا تھا لیکن یہ بخار کسی کی یادگار تھا۔ میں اس آگ میں کچھ دیر جلنا چاہتا تھا۔ میں نے اسپتال فون کر دیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ شام ہو گئی تو بخار کچھ کم ہو چکا تھا۔ میں کلینک جا سکتا تھا۔ وہاں جا کر کیا کرتا؟ جب وہ نہیں تو کوئی مریض نہیں۔ میں نے فون کر کے کمپاؤنڈر سے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آج کلینک نہیں آؤں گا، مریضوں سے کہہ دو۔ جب سونے کے لیے لیٹا تو خیالوں کے ہجوم نے پھر کھیل لیا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے پیشے سے خیانت کی ہے۔ وہ لڑکی تو یہی سوچ رہی ہوگی کہ میں خیر مریضہ کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں گا۔ کیا سوچتی ہوگی وہ میرے کردار کے بارے میں؟ اگر اس کا پتہ پوچھ کر اپنے رشتے کی بات کے لیے گیا ہوتا تو دوسری بات تھی۔ اب تو وہ یہی سمجھی ہوگی کہ میں اسے فلرٹ کرنے کا خاص کار ہوں۔ اب وہ آ بھی گئی تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے کلینک بند کرنا پڑے گا۔ صبح اٹھا تو طبیعت ایسی اکتا چکی تھی کہ دونوں اسپتالوں سے چھٹی لی۔ کمپاؤنڈر کو فون کر دیا کہ جب تک میں نہ کہوں کلینک کو بند رکھنا، اور اسی دن اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ تقریباً 15 دن اسلام آباد میں گزارنے کے بعد جب ذرا طبیعت بحال ہو گئی تو کراچی لوٹ آیا۔ میں کلینک اسلام آباد میں بھی کھول سکتا تھا لیکن میری والدہ ستیلی تھیں، ان سے میری بنتی نہیں تھی۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے الگ گھر لے کر رہوں۔ والد صاحب کو یہ کسی طرح گوارا نہ ہوتا، لہٰذا مجبوری تھی۔
لیکن یہ طے کر کے آیا تھا کہ اب کلینک کسی اور جگہ کھولوں گا۔ واپس آ کر میں نے دونوں اسپتال پھر سے جوائن کر لیے اور کلینک کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا۔ گلنار کا خیال اب ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ کبھی کبھی خیال آتا تو اپنی بربادی کا سبب سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ اب یہ بھی خیال آنے لگا تھا کہ بڑا اسپتال بنانے کا خواب اپنی جگہ، لیکن پہلے شادی کروں گا تاکہ آئندہ گلنار جیسی لڑکی مجھے ورغلا نہ سکے۔ مہینے 2 مہینے کی تگ و دو کے بعد تاریخ روڈ کے قریب ایک جگہ مجھے پسند آ گئی۔ میں نے جی کھول کر پیسے خرچ کیے اور نہایت شاندار کلینک کھول لیا۔ ارد گرد کی آبادی ایسی تھی کہ بھاری فیس دے سکتی تھی، لہٰذا کلینک پر پیسے لگاتے ہوئے مجھے افسوس بھی نہیں ہوا۔ میرے تجربے نے درست فیصلہ کیا تھا۔ چند ہی روز میں میرا کلینک خوب چلنے لگا۔ زندگی پھر اپنی سابقہ روش پر آ گئی۔ 2 اسپتالوں کی نوکری، شام کو کلینک اور رات کو دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنا۔ اس کے ساتھ ہی کسی ایسی ڈاکٹر لڑکی کی تلاش کر رہا تھا جس سے شادی کر کے میں اپنا اسپتال قائم کرنے کا خواب پورا کر سکوں۔ کلینک کی چھٹی تھی۔ میں شام کے وقت تاریخ روڈ پر شاپنگ کر رہا تھا کہ ایک شناسا صورت نے میرے قدم پکڑ لیے۔ وہ ایک دکان میں گھسا، میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وقت کی گردش نے ہم دونوں کو بہت تبدیل کر دیا تھا، لیکن میں چہرے بہت یاد رکھتا ہوں۔ میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ احسن ہے۔ 10ویں تک ہم نے ایک ساتھ پڑھا تھا، ہم دونوں پڑوسی بھی تھے۔ پھر ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے، وہ کراچی میں رہ گیا۔ برسوں بعد آج ملا تھا اور میں نے پہچان لیا تھا۔ دکان میں پہنچ کر میں نے اسے مزید غور سے دیکھا۔ تم احسن ہو؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ اور تم اقبال؟ دوسرے لمحے ہم دونوں گلے مل چکے تھے۔ کہاں کی خریداری اور کیسی خریداری؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دکان سے باہر لے آیا۔ ہم قریبی ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے حالات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ اس نے صرف BA تک تعلیم حاصل کی تھی اور کسی دفتر میں کلرک تھا۔ والد کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، والدہ بھی اب نہیں رہی تھیں۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ 5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ ایک بچہ 2 سال کا تھا اور ایک 1.5 سال کا۔ ہم ریسٹورانٹ سے نکلے تو وہ ضد کرنے لگا کہ میں اس کے گھر چلوں اور اس کی بیوی سے ملوں۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن پھر یہ سوچ کر تیار ہو گیا کہ میں مصروف آدمی ہوں، کیا خبر پھر جانا ہو نہ ہو۔ احسن بھی بس سے جانے سے بچ جائے گا، میری گاڑی پر چلا جائے گا۔ میں جب اپنے سابقہ کلینک سے گزرا تو دل دھڑکنے لگا۔ مجھے بہت دن بعد گلنار کی یاد آئی، وہ بھی تو یہیں رہتی ہے۔ جب احسن نے یہ بتایا کہ اسے تیسری گلی میں جانا ہے تو میرا سانس رکنے لگا۔ اس نے بھی تو تیسری گلی ہی بتائی تھی۔ ہو سکتا ہے گلنار احسن کے پڑوس میں رہتی ہو۔ نہیں ہوا تو احسن کی بیوی سے پوچھ لوں گا۔ تیسری گلی میں مڑنے کے بعد احسن نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بس یہیں روک لو۔ میں نے گاڑی لاک کی۔ اتنی دیر میں احسن اپنی بیوی کو بتا چکا تھا کہ وہ اپنے دوست کو لے کر آیا ہے۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں ابھی تک گلنار کے خیالوں میں ہی ڈوبا ہوا تھا کہ وہ بھی یہیں کہیں ایسے ہی کسی گھر میں بیٹھی ہوگی۔ آ جاؤ، اسے کیا پڑتا؟ احسن نے دروازے کی طرف منہ کر کے کسی سے کہا۔ یقیناً دوسری طرف اس کی بیوی ہوگی۔ میں نظریں نیچی کر کے بیٹھ گیا کہ جب وہ اندر آ جائے گی خود ہی ملاقات کر لوں گا۔ اقبال، ان سے ملو، یہ ہیں گل، یعنی گلنار، میری بیوی، احسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک مترنم آواز نے مجھے سلام کیا۔ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ میرے سامنے گلنار کھڑی تھی۔ مجھے اپنی بینائی پر شک ہونے لگا، لیکن ظاہر ہے یہ خواب نہیں تھا۔ وہ اس وقت تک میرے سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ کے دوست آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ تو آپ ڈاکٹر صاحب کو لے آئے۔ میرے ٹونسلز تو کب کے ٹھیک ہو چکے، اب کیا فائدہ ان کے آنے کا؟ اس نے احسن سے کہا۔ ارے تم جانتی ہو انہیں؟ میں بشرا خالہ کے ساتھ ایک مرتبہ ان کے کلینک پر گئی تھی، وہیں میں نے انہیں دیکھا تھا۔
اسے اتفاق کہہ لو، تمہارا یہی ڈاکٹر میرے بچپن کا دوست اقبال ہے۔ عجیب اتفاق ہے، گلنار نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب ٹھنڈا پئیں گے یا چائے؟ تو اس وقت گھر میں ہو؟ میرا اندازہ ہے آپ کو چائے کا شوق ہے، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ شاید اس نے اشارہ کر دیا تھا کہ کچھ دیر بعد احسن بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس اتفاق نے میرے سارے چراغ گل کر دیے تھے۔ جسے میں لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو شادی شدہ نکلی، اور بیوی بھی کس کی؟ میرے دوست کی۔ پہلے اگر مجھے اپنے پیشے کا خیال تھا تو اب دوستی آڑے آ گئی تھی۔ دروازے کا پردہ ہٹا اور گلنار اندر آ گئی۔ شاید احسن بازار سے کچھ لینے گیا تھا۔ گلنار کا اطمینان بتا رہا تھا کہ احسن گھر میں نہیں ہے۔ وہ آرام سے میرے سامنے کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سنا ہے کہ آپ نے کلینک بھی بند کر دیا۔ میں غائب ہو گیا تھا یا آپ؟ 2 دن برابر میں نے آپ کا انتظار کیا۔ اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میں اسلام آباد چلا گیا۔ احسن کی ایک کزن آ گئی تھی۔ میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک ہو گئی تھی، لہٰذا میں آ نہیں سکی۔ پھر کئی دن جاتی رہی، لیکن تارا دیکھ کر لوٹ آتی۔ کیا کرتی؟ ملاقات ہوئی تو کہاں؟ دیکھ لیجئے، میں نے کہا تھا میں اپنے گھر آپ کو چائے پر بلاؤں گی، بلا لیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کمال ہے، میں تو آپ کو غیر شادی شدہ سمجھا تھا، آپ نے بھی نہیں بتایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں، اس نے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ شاید احسن آ گئے ہیں، میں چائے کا انتظام کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد احسن اندر آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے گلنار چائے کی ٹرے اور ایک پلیٹ میں سموسے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھ سے چینی پوچھی اور میرے لیے چائے بنا دی۔ یار احسن، تمہیں بیوی بڑی اچھی ملی ہے، ایک ہمارے لیے بھی ایسی ہی لا دو۔ یہ تو ایک ہی بنی تھی بیٹا، اب زندگی بھر کمارے پھرو۔ ابھی کچھ اور بات ہوتی کہ گلنار اٹھی اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر آ گئی۔ دونوں بچے ماں پر گئے تھے۔ احسن، اچھا ہوا یہ تم پر نہیں گئے۔ یار تو مسلسل میرا ریکارڈ لگائی جا رہا ہے، مجھے معلوم ہوتا تو گھر لے کر ہی نہ آتا۔ اب تو غلطی کر لی، اب تو میں ہر ہفتے کی رات کو آیا کروں گا اور اتوار کی شام کو جاؤں گا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں بھی ان کے ساتھ بور ہو گئی ہوں، نہ خود ہنستے ہیں نہ ہنسنے دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہلا گلا رہا کرے گا۔ یہ تو سدا کا بور ہے۔ میں اور گلنار ایک طرف ہو گئے۔ بڑی دیر تک احسن کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس نے رات کے کھانے پر روک لیا۔ کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ رات گئے، ہفتے کی رات کو آنے کا کہہ کر اٹھنا پڑا۔ میں نے جس پھول کو مسل کر پھینک دیا تھا وہ دوبارہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ گلنار کی یاد کو سلا دیا تھا، دوبارہ جاگ گئی، لیکن اب پہلے سے زیادہ مشکل مرحلہ میرے سامنے تھا۔ پہلے پانی کی آرزو تھی، اب چھن جانے کا افسوس تھا۔ یہ گڑیا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو چھین بھی لیتا۔ گڑیا کا مالک میرا دوست تھا۔ میں پورے ہفتے اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا، اپنے آپ کو قائل کرتا رہا کیا مجھے احسن کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ آگ سے ہاتھ جلنے لگے تو ہاتھ پیچھے کر لینا چاہیے۔ ہر مرتبہ یہی جواب آتا تھا کہ میں گلنار کو اس سے چھین تو نہیں رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے اچھی لگتی ہے، کچھ دیر اس کے ساتھ گزار لوں تو حرج بھی کیا ہے؟ وہ بچوں والی عورت ہے، میں اسے شادی تو کر نہیں سکتا۔ ہفتے کی رات آئی تو میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ایک کزن کو بھی بلا لیا تھا، میرا ہم عمر تھا اور ارشد اس کا نام تھا۔ نہایت خوبصورت اور ہنسمکھ لڑکا تھا۔ ہم چاروں رات بھر تاش کھیلتے رہے۔ درمیان میں گلنار چائے بنا کر لے آئی۔ کچھ دیر ہنسی مذاق کا دور چلتا رہا اور پھر تاش کی بازی شروع ہو جاتی۔ میں نے کئی ہفتے تک جانے کے بعد یہ بات محسوس کی کہ گلنار احسن سے خوش نہیں ہے۔ خوش ہوتی بھی کیسے؟ وہ ایک معمولی صورت اور کم آمدنی والا آدمی تھا، پرمزہ بھی نہیں تھا۔ یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جن سے عورتیں خوش ہوتی ہیں۔ یہ محسوس کرتے ہی میرے اندر کسی جذبے نے کروٹ لی۔ اگر میں گلنار کو راغب کرنا چاہوں تو وہ آسانی سے مجھے خوش آمدید کہے گی۔ میں اگر اسے خوش رکھنے کی کوشش کروں تو اس سے میری اور احسن کی دوستی میں کیا فرق پڑے گا؟ میں ابھی تک اس سے ایک دوست کی بیوی سمجھ کر مل رہا تھا، اب وہ پھر میرے لیے
مریضہ گلنار ہو گئی۔ میں ایک دن جان بوجھ کر ایسے وقت اس کے گھر گیا جب مجھے معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بوکھلا گئی۔ اس کا بوکھلانا لازمی تھا، میں کبھی دن میں اس کے گھر آیا ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بوکھلا گئی تھی۔ آپ اس وقت؟ آپ تو ہفتے کو آتے ہیں۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے بھی ہیلو ہائی کرتا چلوں۔ آج تو اللہ کی رحمت خوب برس رہی ہے، دیکھ لو ہم رحمت بن کر آئے ہیں۔ ارشد بھی ابھی آیا ہے، وہ بھی کبھی دن کے وقت نہیں آتا، فرصتی کہاں ہے اسے، آج وہ بھی آ گیا اور آپ بھی۔ یہ سب باتیں وہ دروازے پر ہی کر رہی تھی۔ میں اندر گیا تو ارشد کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میرے دل میں رقابت اور شک کے جذبے نے سر ابھارا۔ جس نیت سے میں نے دن کا وقت تلاش کیا ہے، ارشد بھی اسی جذبے کے تحت تو نہیں آیا۔ میں تو آج آیا ہوں، وہ روز آتا ہوگا۔ میرے پاس اس وقت زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، ہم جلدی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ احسن کے آنے کا وقت ہوا تو ہم دونوں کو جانے کی جلدی ہونے لگی۔ گلنار بھی اکتائی سی لگ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ارشد کو جانے کی جلدی ہے، لیکن وہ مجھے اکیلے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ مجھے کلینک جانا تھا، اس لیے مجھے کو پہل کرنی پڑی۔ میں نے گہرآلود نظروں سے ارشد کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گلنار نے مجھے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ کلینک کی مصروفیات میں غصہ تھما رہا، لیکن جیسے ہی کلینک سے نکلا، جوش رقابت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے تاش کی محفلوں میں گلنار کے ساتھ اس کا ہنسی مذاق یاد آیا۔ مجھے دیکھ کر اس بوکھلاہٹ کا خیال آیا۔ احسن کا معصوم چہرہ یاد آ گیا۔ میں اپنے دوست کو اس مشکل سے نجات دلا دوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں اب تک گلنار کو احسن کی بیوی سمجھتا تھا، مگر اب نہیں سمجھوں گا۔ ارشد کے پاس مجھ سے زیادہ دولت نہیں ہے، ایسی عورتیں پیسوں کی لالچی ہوتی ہیں۔ میں اس پر اتنے پیسے خرچ کروں گا کہ وہ ارشد کو بھول جائے۔ یہ ارشد کا بچہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میں نے خیالوں کو جھٹک کر کھڑکی سے باہر کا جائزہ لیا۔ میری گاڑی احسن کے گھر کی طرف رواں تواں تھی۔ یہ کیا؟ میں کس راستے پر چلا آیا؟ بالکل ٹھیک آیا، میرا راستہ یہی ہے۔ میں نے گلیاں گن کر تیسری گلی میں اسٹیئرنگ گھمایا۔ احسن گھر پہ ہی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ یار تو اچھے وقت پر آیا، گلنار مجھ سے لڑ رہی ہے، تو اسے سمجھائے گا۔ میں اندر گیا تو واقعی ماحول ایسا تھا جیسے جھگڑا ہو چکا ہے۔ گلنار منہ بنائے بیٹھی تھی، بچے بھی خاموش تھے۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے بڑے بیٹے کے ہاتھ پر رکھے اور احسن کی طرف آنکھ مار کر اس سے کہا کہ دونوں بچوں کو چیز دلا کر لے آئے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ میں گلنار سے بات کرنے کے لیے تنہائی مانگ رہا ہوں۔ اس نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گلنار کے برابر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کل دن میں تمہارے پاس وقت ہوگا؟ وہ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ میں احسن اور اس کی لڑائی کے بارے میں کوئی بات کروں گا۔ بالکل غیر متوقع سوال سن کر اس نے میری طرف چونک کر دیکھا۔ دن میں تو میں گھر پر ہی ہوتی ہوں، میرا مطلب ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کا وقت ہوگا۔ بچوں کو تو میں امی کے گھر چھوڑ دیتی ہوں، دن کو بھی نکل سکتی ہوں۔ پھر میں کتنے بجے تمہیں لینے آ جاؤں؟ کہاں جانا ہے؟ آپ کی چائے میں نے اتنی مرتبہ پی لی ہے اور میں آپ کو ایک مرتبہ بھی نہیں پلا سکا۔ اگر احسن کو بھی لے لیں؟ ایسا نہیں کی تو بات تم سے کرنی ہے، اسی کو ساتھ لے لیں۔ پھر ٹھیک ہے، آپ 11 بجے تک آ جائیں۔ مجھے اپنے آپ پر ناز ہو رہا تھا، مجھ میں کتنی کشش ہے، اتنی خوبصورت عورت میرے ایک اشارے پر چلنے کو تیار ہو گئی۔ یہ عورت احسن کے لائق نہیں ہے، کچھ ہی دن میں غربت کی آگ اس کے حسن کو جلا ڈالے گی۔ میں اسے زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دے دوں تو کیا حرج ہے؟ دوسرے دن وہ ایک ریسٹورانٹ کے فیملی روم میں میرے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے اب تک اسے گھر کے کپڑوں میں میک اپ سے بے نیاز دیکھا تھا، اب جو وہ بن سنور کر آئی تو عالم ہی اور تھا۔ آپ احسن کی کوئی بات کرنے والے تھے؟ وہ بھی ہوتی رہے گی، فی الحال تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ چائے پی رہی ہیں؟
میں نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ آپ کو احسن کے ساتھ دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ آپ جیسی حسین لڑکی اس کے لائق نہیں۔ کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب، قسمت کا لکھا تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ میری قسمت میں تو احسن ہی لکھے تھے۔ ایک دن پہلے ہی اس کی احسن سے لڑائی ہو چکی تھی، غصہ ابھی تک اترا نہیں تھا۔ میں نے جو موقع دیا تو وہ پھٹ پڑی۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ احسن سے قطعی خوش نہیں تھی۔ اس نے احسن کی برائیوں کے دفتر میرے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ میں بیچ بیچ میں اسے اکساتا جا رہا تھا۔ جب وہ نقطۂ عروج پر پہنچ گئی اور اس کی آنکھوں کے کٹورے چھلکنے کے لیے بےتاب ہونے لگے تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری خوشیاں میں پوری کروں گا۔ تمہیں شاید اندازہ ہو کہ میں نے جب پہلی مرتبہ تمہیں اپنے کلینک پر دیکھا تھا، اسی دن اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ یہ الگ بات کہ تم ملی تو میرے دوست کے روپ میں۔ کاش آپ میری شادی سے پہلے مجھے مل گئے ہوتے۔ اب بھی کون سا وقت چلا گیا، تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن ہم اچھے دوستوں کی طرح تو رہ سکتے ہیں۔ ہم ایک ساتھ گھوم سکتے ہیں۔ احسن میرا دوست ہے، میں اس کی موجودگی میں بھی تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن میں احسن سے بہت ڈرتی ہوں۔ وہ بہت شکی آدمی ہے، کہیں آپ کی دوستی ہی ختم نہ ہو جائے۔ مجھے اب تم مل گئی ہو، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وعدہ کرو کہ احسن کے منع کرنے کے باوجود بھی تم مجھ سے ملتی رہو گی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ اس مرتبہ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم مجھے اقبال کہہ کر مخاطب کیا کرو، سب کے سامنے کی بات الگ ہے۔ اقبال اب چلنا نہیں ہے؟ اس نے اسی وقت میری فرمائش پر عمل کیا۔ ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ریسٹورانٹ سے باہر نکلے۔ اس وقت اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ اس طرح بکھر گئے تھے کہ لوگ ہماری طرف غور سے دیکھنے پر مجبور تھے۔ ریسٹورانٹ سے نکل کر میں اسے ایک شاپنگ مال میں لے گیا۔ اسے اتنی مہنگی ساڑی دلائی جس کے وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی ہوگی۔ ذرا آگے چلے تو میں اسے جیولر کے پاس لے گیا، ایک نیکلس اسے دلایا۔ اسے میں اتنا زیر بار کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میری فرما بردار بنی رہے۔ ایسا نہیں کا نہیں، ارشد کا خیال بھی اس کے دل سے نکل جائے۔ وہ خریداری کے بعد طاہب سے لطیف بندھی گاڑی تک آئی تو بہت خوش تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے میرے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ اب کب نکلنا ہوگا؟ میں نے اسے کہا۔ کل دن میں آئیے گا، احسن تو دفتر گئے ہوتے ہیں۔ میں تو آ جاؤں، لیکن آپ کے کزن ارشد سے ڈر لگتا ہے۔ ایک دن آیا تھا تو وہ موجود تھا۔ وہ کوئی روز تھوڑی آتا ہے، اب کیا آیا تو میں اسے لڑ لوں گی۔ غیرت مند ہوگا تو آنا چھوڑ دے گا۔ آپ بے فکر ہو کر آئیے، میں ایک دن میں ارشد کو شکست دے دوں گا۔ یہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنے آپ سے ندامت ہو رہی تھی۔ میں نے ارشد اور گلنار کے بارے میں غلط رائے قائم کی۔ اگر ان دونوں کے درمیان وہ معاملہ ہوتا جو میں سمجھ رہا تھا تو گلنار اس کا دفاع کرتی، اتنی آسانی سے میرے لیے جگہ خالی نہ کر دیتی۔ میں نے اسے اس کے گھر پر اتارا۔ احسن ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ مجھے گھر پر بٹھا کر بچوں کو لینے چلی گئی۔ جب وہ آ گئی تو میں اسے دوسرے دن کا وعدہ کر کے کلینک چلا گیا۔ میں گلنار سے ملتا ہی رہتا تھا، لیکن اس دن کی ملاقات نے مجھے بے قرار کر دیا۔ میں نے اس کے ساتھ کبھی تنہا اتنا وقت نہیں گزارا تھا۔ جیسے تیسے رات گزاری، دونوں اسپتالوں کی نوکری انجام دی اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ سراپا انتظار بنی ہوئی تھی۔ چاہیے ہم آپ سے نہیں بولتے، کوئی اتنی دیر لگاتا ہے آنے میں؟ گلنار، ڈاکٹر ہونا بھی عذاب ہے، ایک اسپتال پھر دوسرا اسپتال، پھر راستے کا ٹریفک، کتنی مشکل سے تم تک پہنچا ہوں۔ باتیں کر کے جی بھی نہیں بھرے گا کہ احسن آ جائیں گے۔ احسن سے کہو پارٹ ٹائم جاب کر لے۔ میں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ اس کی مترنم ہنسی نے ماحول میں موسیقی بکھیرتی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگانے لگیں۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ ہم دونوں باتیں کرتے رہے، چائے پیتے رہے۔ احسن کے آنے سے پہلے میں وہاں سے اٹھ گیا۔
کچھ دیر ادھر ادھر گھوم پھر کر کلینک چلا گیا۔ اب یہی میرا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ کچھ دن اس روش پر چلتے رہنے کے بعد یہ وقت مجھے کم پڑنے لگا۔ میں نے ایک اسپتال کی نوکری ختم کر دی۔ دوپہر ہوتے ہی گلنار کے پاس پہنچ جاتا اور شام تک وہیں رہتا۔ جب جی چاہتا شاپنگ کے لیے نکل جاتا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ ارشد کا اس سے زبردست جھگڑا ہوا ہے۔ خاندان کی بات ہے، اس لیے کئی اور رشتہ دار بھی میرے دشمن بن گئے ہیں۔ اس لیے آپ میرے گھر آنے میں احتیاط کیا کریں۔ صاف کیوں نہیں کہتی گلنار کہ آنا چھوڑ دو؟ میں آپ کو منع کروں تو میرا آخری دن ہو۔ میں تو احتیاط کی بات کر رہی تھی۔ کس قسم کی احتیاط چاہتی ہو؟ میں آپ سے باہر مل لیا کروں گی۔ گلنار، ہم کب تک قیدیوں کی زندگی گزاریں گے؟ تم احسن سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ تم کیا سمجھتے ہو وہ مجھے اتنی آسانی سے طلاق دے دیں گے؟ کچھ تم کوشش کرو، کچھ میں اسے تمہارے خلاف بھڑکاتا ہوں، شاید تیار ہو جائے۔ اقبال، مجھے ضمانت دو کہ تم مجھے اپنا لو گے۔ کیا اب بھی تمہیں ضمانت کی ضرورت ہے؟ میرے خلوص کا یہی جواب ہے؟ اس کمبخت دل کا کیا کروں جو احسن کی طرف بھی جھکتا ہے اور تم سے بھی دور رہنا نہیں چاہتا؟ گلنار، کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کرو، اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں احسن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس کے دل میں احسن کی طرف سے بال آ گیا اور اس نے الگ ہونے کی ٹھان لی تو احسن جیسا سیدھا آدمی اس سے الگ ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس کے اس جواب سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ مجھے کتنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی۔ اب ہم زیادہ تر باہر ملا کرتے تھے۔ وہ مجھے فون کر کے مقام طے کر لیتی تھی اور میں وہاں پہنچ جاتا تھا۔ ہر ملاقات میں کوئی نہ کوئی شاپنگ ضرور ہوتی تھی۔ میں اس پر بے دریغ دولت خرچ کر رہا تھا۔ وہ ہر ملاقات میں احسن سے جھگڑوں کی تفصیل بتاتی تھی اور بڑی خوبصورتی سے میرے مشوروں پر عمل کر رہی تھی، لیکن مایوس بھی تھی۔ کوئی اور غیرت مند ہوتا تو اب تک مجھے چھوڑ چکا ہوتا۔ میں نے بات کرنی چھوڑ دی ہے، اپنا بستر الگ کر لیا ہے، کھانے تک کو نہیں پوچھتی، لیکن وہ ہے کہ میرے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے۔ اب تو میں عاجز آ چکی ہوں، کسی طرح تو میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اب ایسا کرو کہ اس پر چوری کا الزام لگاؤ، اپنا کوئی زیور خود غائب کر دو اور الزام لگاؤ کہ اس نے چرا لیا۔ خاندان والوں میں بدنام بھی کرنا شروع کر دو، شاید اس طرح غیرت آ جائے۔ بہت دن ہو گئے تھے میں احسن سے نہیں ملا تھا، لہٰذا ایک دن ایسے وقت گیا جب اس سے ملاقات ہو سکے۔ شکایت کرنے لگا کہ میں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے اسے راضی کر لیا۔ پھر وہ اپنی روداد سنانے لگا، وہی سب باتیں جو گلنار مجھے سنا چکی تھی۔ اب یہی دیکھو، مجھ پر چوری کا الزام بھی لگا دیا، کہتی ہے کہ میں نے اس کا سونے کا سیٹ چرایا ہے، خاندان بھر میں رسوا کر دیا۔ یار، اگر چرا لیا ہے تو مجھے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ گلنار کو نہیں بتاؤں گا۔ تم مجھے چور سمجھتے ہو؟ چور کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نے گلنار سے انتقام کا راستہ تلاش کیا ہو۔ میں اس سے کیا انتقام لوں گا؟ پھر میری بات غور سے سنو، ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ جب وہ رہنا نہیں چاہتی تو اسے چھوڑ دو۔ چھوڑوں گا تو اسے نہیں، وہ مجھ سے طلاق لے کر ارشد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ایسی زندگی کا فائدہ؟ میں تڑپ رہا ہوں، وہ بھی تڑپے، یا تو میں نہیں یا وہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا عزم تھا کہ مجھے اس سے ڈر لگنے کے بجائے اس پر رحم آنے لگا۔ اتنی بدنامی کے بعد بھی وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں۔ میں نے اس کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھا۔ میں بھی ہوتا تو اتنی حسین بیوی کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوتا۔ اسے بھی میری طرح ارشد پر شک تھا۔ تو کیا گلنار اب بھی ارشد سے ملتی ہے؟ احسن پہلے کی بات کر رہا ہوگا، اب تو گلنار مجھ میں الجھی ہوئی ہے۔ اس نے خود بتایا تھا کہ ارشد سے اس کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی شک کو خود ہی رد کر دیا۔ گلنار سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے پھر یہی مشورہ دیا کہ وہ 2-4 دن کے وقفے کے بعد پھر احسن پر چوری کا الزام لگا دے۔
بدنامی کا داغ تو اچھے اچھوں کو توڑ دیتا ہے، تو احسن کیا چیز ہے؟ گلنار نے یہی کیا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ اس کا دوسرا سیٹ بھی چوری ہو گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر محلہ سر پر اٹھا لیا، اپنے خاندان کو جمع کر لیا۔ احسن اپنی صفائی پیش کرتا رہا۔ خاندان والے اس پر لعنت ملامت کر کے چلے گئے۔ جب یہ وارداتیں مسلسل اس پر تھوپی جانے لگیں تو وہ گھبرایا ہوا میرے کلینک پر آیا۔ میں بہت دن بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت بھی مجھے ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یار، وہ پولیس میں رپورٹ کرنے کی دھمکی دے رہی ہے، تم اسے سمجھاؤ۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اس کے ساتھ مت رہو، مگر تم مانتے ہی نہیں۔ اب بھی میرا مشورہ ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ اقبال، یہ نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گا اسی وقت، مجھ سے اس کا پیچھا تبھی چھوٹے گا۔ اب تمہارے مرنے میں کسر کیا رہ گئی ہے؟ کیوں اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تم میری مدد کرو گے، اور تم الٹا میرے خلاف بول رہے ہو۔ سب اس کی طرف ہو گئے ہیں، کوئی میرا حمایتی نہیں ہے، لیکن میں اسے طلاق نہیں دوں گا اور اب تم سے بھی نہیں ملوں گا۔ اس کے جاتے ہی میں نے گلنار کو فون کیا۔ میں نے اسے خوشخبری سنا دی کہ تمہارا میاں بس ٹوٹنے ہی والا ہے، یا تو وہ مر جائے گا یا تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ اپنی ضد کو بے ساکیاں فراہم کر رہا ہے، مگر بس اس کی سانس اکھڑنے ہی والی ہے۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد ہم پھر ملے اور پورا دن ساحل پر گزار کر وہ گھر چلی گئی۔ میں کلینک آ گیا۔ میری باتوں سے اسے بھی امید ہو چلی تھی، لیکن جلد باز تھی، ایک ہی ہفتے میں اکتا گئی۔ اقبال، وہ تو بہت ہی ڈھیٹ ہے، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، وہ مجھے طلاق دینے پر تیار ہی نہیں۔ تم نے طلاق مانگی؟ زبان سے تو اب تک نہیں مانگی، لیکن وہ سمجھ گیا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ اسے بتا دو کہ چور تم نہیں ہو، بلکہ تم جان بوجھ کر اس پر الزام لگا رہی ہو کیونکہ تمہیں طلاق چاہیے۔ میں جان بوجھ کر سارے جرائم اپنے نام لکھوا لوں؟ یہ کیسا مشورہ ہے؟ تم اسے لکھ کر نہیں دے رہی ہو، اکیلے میں کہو گی، کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر کسی سے کہتا بھی ہے تو تم انکار کر دو گی۔ تمہیں تو یہ جتانا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق نہیں دیتا تو تم اس کے ساتھ اور بھی برا کرو گی۔ ہم اسی طرح سیر سپاٹے میں وقت گزار رہے تھے۔ میں اسے مشورے کے لیے کہیں بھی بلا لیتا تھا اور وہ آ جاتی تھی۔ اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ احسن نے مجھ سے ملنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کی طرف سے اب کوئی فکر نہیں تھی۔ گلنار کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی، جب چاہتی گھر سے نکل آتی۔ اب تو کچھ دن سے اس نے یہ کیا کہ دونوں بچوں کو نانی کے گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ احسن بالکل ہی اکیلا ہو جائے، بچوں سے باتیں کر کے بھی دل نہ بہلا سکے۔ گلنار پر ایک ایک دن بھاری ہو رہا تھا کہ کب احسن سے نجات ملے۔ مجھے اس کی بےتابی دیکھ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کس قدر بےتاب ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اس سے ملنے کے لیے گیا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ احسن گھر پر ہے۔ گلنار نے مجھے بتایا کہ احسن کو کل رات سے شدید بخار ہے۔ میرے کہنے کے باوجود وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میں کہیں موجود ہوں اور کوئی بیمار پڑا ہو۔ احسن کی ناراضگی کے باوجود میں اس کے کمرے میں گیا۔ بخار کی شدت کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ میں نے نبض دیکھی، بہت آہستہ چل رہی تھی۔ بدن چھونے سے معلوم ہوتا تھا کہ بخار 104 ڈگری سے کم نہیں ہے۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھا اور بازار سے ضروری دوائیں اور انجیکشن لے کر آ گیا۔ گلنار بھی میرے ساتھ تھی۔ احسن اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اٹھ کر دوا پی سکے، انجیکشن ہی اس کا واحد علاج تھا۔ میں نے انجیکشن لگانے کے لیے اس کے آستین کو اوپر کرنا چاہا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ یقیناً وہ مجھ سے ناراض تھا۔ میں نے زبردستی اس کی آستین اوپر کی اور انجیکشن لگا دیا۔ 1 گھنٹے بعد دوسرا انجیکشن لگاؤں گا تو اتنا بخار کم ہو چکا ہوگا کہ یہ اٹھ کر دوا پی لے۔ گلنار چپ کھڑی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ انجیکشن لگنے کے بعد
احسن پھر غفلت میں چلا گیا تھا۔ میں گلنار کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ وہ ابھی تک خاموش تھی۔ میں یہی سمجھا تھا کہ کچھ بھی ہو، احسن اس کا شوہر ہے، اس کی حالت پر افسردہ ہوگی۔ گلنار کی اداسی گھبراہٹ میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ کبھی لیٹ جاتی، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی، بار بار پانی پی رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اسے احسن کی بیماری کا اتنا صدمہ ہے۔ کیا بات ہے گلنار، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ بات اتنی پریشانی کی ہے، آپ سے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تم ابھی تک مجھ پر یقین نہیں کر سکی ہو۔ میں نے اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور کسے کہتے ہیں یقین کرنا؟ اگر یقین کرتی ہو تو اپنی پریشانی میں مجھے شریک کیوں نہیں کرتی؟ آپ جب احسن کو انجیکشن لگا رہے تھے تو مجھے ایک خیال آیا تھا، اگر آپ زہر کا انجیکشن لگا کر ایک ہی مرتبہ اس کا خاتمہ کر دو تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ وہ اتنی بے درد بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ وہ جو کچھ سوچ رہی ہے مجھ سے شادی کرنے کے لیے سوچ رہی ہے۔ مجھے اس محبت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ گلنار، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر کا کام زندگی دینا ہوتا ہے، زندگی لینا نہیں۔ تو پھر زندگی بانٹتے رہو، بلکہ اور دراز کر دو تاکہ ہم کبھی ایک نہ ہو سکیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو گلنار، یہ جرم ہے۔ آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہے، اسی لیے آپ کو جلدی نہیں ہے۔ تم سے میرا دل بھر سکتا ہے؟ کیوں نہیں بھر سکتا؟ گلنار، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک پل میں صدیوں کی طرح گزار رہا ہوں۔ ان صدیوں کو ایک پل میں کیوں نہیں بدل لیتے؟ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، میں کچھ سوچوں گا۔ گلنار کی باتوں سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے دوسرا انجیکشن تیار کیا اور احسن کے لگا دیا۔ جب تک میرے کلینک جانے کا وقت ہوتا، احسن کا بخار اتر چکا تھا۔ میں نے اسے دوا پلائی، باقی خوراکیں اس کے سرانے رکھ دیں اور ہدایات دے دیں کہ کس کس وقت لینی ہے۔ اس نے بجھے دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور میں کلینک چلا گیا۔ کلینک پہنچنے تک گلنار کا مشورہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ زہر کا انجیکشن دینا میرے لیے بڑی بات نہیں تھی، لیکن احساس جرم سے مجھے پسینے آ رہے تھے۔ یہ قتل ہے، اور قتل کسی وقت کھل بھی سکتا ہے۔ پھر خیال آتا تھا کہ اسی قتل کے بدلے میں گلنار مجھے مل جائے گی، ورنہ تو احسن اس کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنی موت کب مرتا ہے یہ تو خدا ہی جانے۔ میں رات بھر انگاروں پر لوٹتا رہا اور بالآخر صبح تک ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اسپتال جانا ضروری تھا، لہذا جانا پڑا۔ اسپتال سے نکلتے ہی میں سیدھا گلنار کے پاس پہنچ گیا۔ زہر کا انجیکشن دینے کی تو مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ میں نے گلنار سے کہا، ان کا نعم البدل میں نے یہ تلاش کیا ہے کہ میں احسن کو نشے کے انجیکشن دینا شروع کر دیتا ہوں۔ ایک کونے میں پڑا رہے گا، تم یہ مشہور کر دینا کہ وہ نشہ کرنے لگا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ زیادہ دن تک ان انجیکشنوں کو برداشت نہیں کر سکے گا اور ایک دن خاموشی سے تمہیں چھوڑ جائے گا۔ کتنی آزادی کا دن ہوگا، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ عدت کے دن پورے ہوتے ہی میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میں احسن کے کمرے میں گیا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ اقبال، میں خواہ تم سے لڑ بھڑ کر آ گیا تھا۔ تم تو میرے بچپن کے دوست ہو، تم نہ ہوتے تو میں مر ہی گیا ہوتا۔ یہ عورت تو مجھے ڈاکٹر کے پاس تک نہیں لے جاتی۔ احسن، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو گئے ہو، کم از کم 15 دن تک تمہارے انجیکشن لگیں گے، جب تم میں طاقت آئے گی۔ میرے دوست، تم مجھے زہر کے انجیکشن لگاؤ تو بھی مجھے اعتراض نہیں ہوگا، یہ تو پھر طاقت کے انجیکشن ہیں۔ ہاں، کسی اور ڈاکٹر کو میں نہیں دکھاؤں گا۔ کسی اور ڈاکٹر کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت کیا ہے جب تمہارا یار خود ڈاکٹر ہے؟ اس نے اپنی آستین خود الٹ دی۔ میں نشے کا انجیکشن ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے انجیکشن لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس نے تکیے پر سر رکھ دیا اور میں گلنار کے کمرے میں آ گیا، جس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر میرا استقبال کیا۔ میں نے اپنے کلینک فون کر دیا
کہ آج میں کلینک نہیں آؤں گا۔ یہ لطف ہی عجیب تھا کہ احسن گھر میں تھا، اس کے باوجود ہمیں پوری تنہائی ملی ہوئی تھی۔ رات کو جب میں رخصت ہونے لگا تو ایک انجیکشن احسن کے اور لگا دیا۔ وہ بھی نشے میں ڈولنے لگا، میں بھی کامیابی کے نشے میں سرشار اپنے فلیٹ پر چلا آیا۔ ایک انجیکشن کے بعد ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ سینکڑوں لوگ نشہ کرتے ہیں اور نشے سے مر بھی جاتے ہیں۔ احسن بھی نشہ کر رہا ہے، اگر مر جائے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسرے دن میں اس کے گھر گیا تو احسن کا نشہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن دماغ سن تھا، بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ شو پڑا ہوا تھا، عجیب حالت ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گیا۔ یار اقبال، تو جادوگر ہے، پورا جادوگر۔ تجھے بچپن ہی سے جادو آتا ہے۔ تو نے ایسا انجیکشن لگایا کہ میری تو ساری بیماری دور ہو گئی۔ احسن، آج تو میں انجیکشن لایا ہی نہیں۔ تیرے پاس تو گاڑی ہے، بھاگ کر لے آ۔ انجیکشن سے سو جاتا ہوں تو گلنار کی ڈانٹ بھی سننے کو نہیں ملتی۔ اچھا ٹھہرو، میں انجیکشن لے کر آتا ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں آیا، سرنج بھری اور احسن کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی آستین اوپر کر دی۔ میں نے انجیکشن لگا دیا۔ وہ کچھ دیر گلنار کی شکایتیں مجھ سے کرتا رہا اور پھر خنودگی میں چلا گیا۔ یہ سلسلہ بمشکل 15 دن چلا تھا کہ احسن کی حالت غیر ہو گئی، سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ کر انجیکشن مانگتا۔ گلنار پھر ضد کر رہی تھی کہ میں اس کا ایک ہی جھٹکے میں کام کیوں نہیں ختم کر دیتا۔ سانس اٹک اٹک کر بھی کیوں چل رہی ہے، اسے بالکل ہی کیوں نہیں روک دیتے۔ ایک دن میں گیا تو وہ مجھے یاد کر کے رو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ گڑ گڑا کر مجھ سے انجیکشن طلب کر رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس وقت اسے انجیکشن دیا جاتا۔ میں سوچ بھی رہا تھا کہ کسی طرح ٹال دوں، لیکن اسی وقت گلنار آ گئی۔ وہ احسن کے سامنے ہی میرے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ احسن، اگر تم میں غیرت ہے تو مجھے روک لو۔ اقبال میرا علاج کر رہا ہے، بس ذرا میں ٹھیک ہو جاؤں پھر تیرے یہ خط توڑ دوں گا۔ اس کا علاج کیوں نہیں کرتے اقبال؟ گلنار نے مجھ سے کہا۔ آج 2 انجیکشن ایک ساتھ لگاؤ۔ گلنار نے اس انداز سے فرمائش کی کہ میں نے مذاق ہی مذاق میں واقعی 2 انجیکشن تیار کیے اور یکے بعد دیگرے دونوں انجیکشن اس کے سوکھے ہوئے بازوؤں کے سپرد کر دیے۔ تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا اقبال۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور گلنار کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اب مجھے احسن کا ڈر نہیں تھا۔ اسے اتنی خوراک مل گئی تھی کہ رات بھر میں اسے ہوش آنے والا نہیں تھا۔ دوسرے دن اسپتال میں ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ میں شام سے پہلے فارغ نہ ہو سکا۔ مجھے رہ رہ کر احسن کا خیال آ رہا تھا کہ وہ نشے کے لیے تڑپ رہا ہوگا اور میں یہاں گھرا ہوا ہوں۔ میں نے سوچا تھا اسپتال سے نکلنے کے بعد گلنار کی طرف ہوتا ہوا کلینک جاؤں گا، لیکن اتنی دیر ہو گئی کہ مجھے اسپتال سے براہ راست کلینک جانا پڑا۔ اب میں نے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ کلینک سے اٹھ کر گھر نہیں جاؤں گا، بلکہ آج رات گلنار کے گھر گزاروں گا۔ کلینک بند ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا کہ گلنار فون آ گیا۔ کہاں ہو اقبال؟ دوپہر میں بھی نہیں آئے؟ دوپہر میں تو نہ آ سکا، لیکن آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ رات کو وہیں رہوں گا۔ اقبال، وہ خبر تو سنو جو میں سنانے والی ہوں۔ سناؤ، مگر جلدی، 2 مریض اور رہ گئے ہیں، بس انہیں دیکھ کر آتا ہوں۔ اقبال، ابھی میں احسن کے کمرے میں گئی تھی، شاید وہ مر گیا ہے۔ سنو، میری بات غور سے سنو، ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، ورنہ لوگ تصدیق کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلا لیں گے۔ میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ دل میں چور تھا، اس لیے میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی دونوں مریضوں کو دیکھا اور احسن کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے نبض دیکھی، دل کی دھڑکن چیک کی، وہ مر چکا تھا۔ گلنار، اب تم اپنے ملنے والوں کو بلا لو، ان سے کہنا کہ تم نے احسن کی موت کی تصدیق کے لیے ڈاکٹر بلایا ہے۔
کچھ دیر بعد کچھ عورتیں آ گئیں، دو ایک مرد بھی میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ احسن صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے لیٹر پیڈ پر سرٹیفکیٹ لکھا اور ان میں سے ایک صاحب کو دے دیا۔ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، میں نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی فیس؟ میں ایسے موقعوں پر فیس نہیں لیا کرتا، میں نے کہا اور گلنار سے ملے بغیر باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ واپسی میں مجھے احسن کے ساتھ گزارا ہوا وقت بہت یاد آیا۔ میں نے دل میں سے معافی مانگی کہ دوست، مجھے معاف کر دینا، تمہیں میں نے نہیں تمہاری ضد نے مارا ہے۔ اگر تم گلنار کو چھوڑ دیتے تو تم زندہ رہ سکتے تھے۔ قصور اس کا نظر آنے لگا تو میرے احساس جرم میں بھی کمی آنے لگی۔ اب افسوس کی جگہ اس خوشی نے لے لی کہ بہت جلد گلنار میری ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو میں نے اسپتال فون کر دیا اور خود احسن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے لوگ جمع تھے۔ بہت دن بعد میں نے ارشد کو دیکھا جو انتظام کرتا پھر رہا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو خود آ کر ہاتھ ملایا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے آخری دنوں میں احسن کا ساتھ دیا اور اس کا مفت علاج کیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، احسن میرا دوست تھا۔ میں نے حد الامکان اس سے بچنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، آپ نے تو یہی کوشش کی ہوگی، لیکن موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جنازہ کب اٹھے گا؟ 10 بجے لے جائیں گے کیونکہ زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے۔ بالکل صحیح فیصلہ کیا آپ نے۔ 10 بجے جنازہ اٹھا تو میں لوگوں کے ساتھ ساتھ مسجد کی طرف چل دیا۔ یہ لوگ احسن کی موت کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سب کی زبانوں پر یہی تھا کہ وہ نشہ کرنے لگا تھا۔ یہ نشہ ہی اس کی موت کا باعث بنا ہوگا۔ ان لوگوں کی باتوں سے میرے دل کو قدرے اطمینان ہوا کہ کسی کو کوئی اور شک نہیں ہے۔ کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اس کی بیوی نے کسی کے ساتھ مل کر اسے زہر دے دیا۔ میں نے نہایت اطمینان سے نماز جنازہ پڑھی اور میت بس کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑی چلاتا ہوا قبرستان پہنچ گیا۔ میرے سامنے میرے بچپن کے دوست کو قبر میں اتار دیا گیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ابھی 1.5 سال پہلے وہ مجھے ملا تھا اور مجھے پہچان کر کس وارفتگی سے میرے گلے لگا تھا۔ ہم نے کتنی دیر بیٹھ کر اپنے بچپن کی باتیں کی تھیں۔ وہ کتنے صاف دل سے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، اپنی بیوی سے ملوایا تھا۔ اس کو کیا خبر ہوگی کہ میں ہی اس کا قاتل ٹھہروں گا۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنی نظروں میں مجرم بن گیا۔ اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکے گا کہ میں گلنار سے شادی کر کے احسن کے بچوں کو احسن سے بھی بڑھ کر پیار دوں، انہیں اچھی تعلیم دوں، اچھی رہائش فراہم کروں، وہ سب کچھ دوں جس کا اہتمام احسن کی کم آمدنی میں نہیں ہو سکتا تھا۔ احسن کی روح اسی طرح خوش ہو سکتی ہے۔ میں گلنار کی عدت ختم ہوتے ہی اس سے شادی کر لوں گا۔ یہی سب سوچتا ہوا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ قبرستان سے باہر آ گیا۔ میں عجیب موڑ پر کھڑا تھا۔ گلنار سے اب عدت ختم ہونے تک ملاقات کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ یہ 4 مہینے میں کیسے گزاروں گا؟ ارشد تو اس کے گھر کا آدمی ہے، آزادانہ گھر میں آ جا سکتا ہے۔ میں کس طرح ملوں گا؟ اتنا اکیلا میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ قبرستان کے دروازے کی دوسری جانب موت پہرا دے رہی تھی، اس طرف زندگی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور زندگی کی طرف چل دیا۔ میں نے احسن کے سوئم کے بعد ڈرتے ڈرتے گلنار کو فون کیا۔ گلنار، تم عدت میں ہو، تم سے ملاقات کیسے ہوگی؟ جب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ میں اتنے دن تمہارے بغیر کیسے گزاروں گا؟ مجبوری ہے، ملاقات کی کوئی سبیل نہیں نکل سکتی۔ گلنار، بات سنو، میں تو ڈاکٹر ہوں، تم فرضی بیماری کا بہانہ کر کے مجھے بلا لو۔ اقبال، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، عدت تو مجھے سکون سے گزارنے دو، یہ مذہبی فریضہ ہے، اس میں دخل مت دو۔ میری بے قراری مجھے کسی دن تمہارے دروازے پر لے آئے گی، ایسی کوشش بھی مت کرنا۔ میری والدہ میرے پاس آ کر رہ رہی ہیں، میری عدت تک میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ اچھا گلنار، فون تو کر لیا کرو، تھوڑی دیر کے لیے، بس چند باتیں۔
دیکھو، کوشش کروں گی، ابھی تو احسن کا ہی صدمہ کم نہیں ہوا ہے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اسے احسن کی موت کا صدمہ بھی ہوا ہے؟ میں سوچ رہا تھا، پھر میں نے اس کی ان باتوں پر غور کیا جو ابھی اس نے فون پر کی تھیں۔ اس کا لہجہ یاد آیا جس میں جذبات کی گرمی نہیں تھی۔ سب کام اس کی مرضی سے ہوا تھا، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ کتنا سپاٹ تھا۔ یا تو یہ عالم تھا کہ وہ کہتی تھی کہ ایک دن بھی میں تمہارے بغیر کیسے گزاروں گی، یا اب میں کہہ رہا تھا میں اتنے دن تمہارے بغیر یہ دن کیسے گزاروں گا۔ اس کے جواب میں اس نے مجھے ڈھارس بھی نہیں دی۔ اس کے جواب میں اس نے کہا بھی تو یہ کہ عدت تو مجھے سکون سے گزارنے دو، گویا عدت سے پہلے میں نے اسے بے سکون کر دیا تھا۔ میں اس کے فون کا انتظار کرتا رہا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آ گیا۔ میں نے اسے فون ملایا، دوسری طرف سے اس کی ماں کی آواز آئی۔ میں نے فون رکھ دیا۔ دن میں کئی مرتبہ فون کیا، ہر مرتبہ اس کی ماں کی آواز آتی رہی۔ اگلے دن میں نے اپنی ایک مریضہ سے کہا کہ وہ فون کر کے کہے کہ مجھے گلنار سے بات کرنی ہے، وہ فون پر آ جائے تو فون مجھے دے دے۔ اس نے یہی کیا اور فون مجھے پکڑا دیا۔ ہیلو گلنار، میں اقبال۔ آپ کو معلوم ہے عدت کے دوران غیر مردوں سے بات بھی نہیں کی جاتی، میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ عدت کے بعد تو؟ ہاں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں اپنی کرسی پر ہی جھول کر رہ گیا۔ مریضہ بھی گھبرا گئی۔ اس نے کمپاؤنڈر کو بلایا۔ بڑی مشکل سے میری حالت سنبھلی۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں گاڑی چلا سکتا۔ وہ مجھے فلیٹ پر چھوڑ کر گیا۔ میرے دوست بھی پریشان ہو گئے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ کام کی زیادتی نے مجھے ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے۔ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ مجھے بار بار گلنار کی بے رخی کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے ان یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے نیند کی گولی کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن گلنار کا خیال تھا کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ نیند کی گولی بھی بے اثر ہو گئی۔ میں کچھ دیر سونے کی کوشش میں کروٹیں بدلتا رہا اور میں اٹھ کر ایک گولی اور لے لی۔ میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، نکوٹین کا عادی تھا نہیں۔ اس دوسری گولی نے اثر دکھایا اور میں سو گیا۔ یہ تو خیالوں کی برسات تھی جو سونے نہیں دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ سو گیا تو نشے نے اثر دکھایا۔ میں رات بھر سوتا رہا، دن میں بھی نہیں اٹھا۔ دوسری رات کو کسی وقت سو کر اٹھا تو پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اب میرے خیال میں مصنوعی نیند سونا ٹھیک نہیں تھا اور حقیقی نیند کا سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ اتنی دیر سو چکا تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جاگتا رہوں گا۔ جاگتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور مجھے نیند بھی آ گئی۔ اسپتال سے فون آتے رہے ہوں گے، لیکن میں بے خبر سو رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور شام گہری ہو رہی تھی۔ یہ میرے کمپاؤنڈر کا فون تھا جو وہ کلینک سے کر رہا تھا۔ میں جلدی جلدی تیار ہوا اور کلینک پہنچ گیا۔ میرا سر پتھر کی طرح بھاری ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے مریضوں کو نمٹایا۔ گھر آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گاڑی لے کر یوں ہی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور آنکھوں میں نیند کا نام نہیں تھا۔ میں کچھ دیر سونے کی کوشش کرتا رہا، پھر تنگ آ کر نیند کی گولیوں کا سہارا لیا۔ پھر یہی ہوا کہ سویا تو دن بھر سوتا رہا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ اگر اسی طرح سوتا رہا تو اسپتال کی نوکری تو سمجھو گئی، کلینک پر بھی اثر پڑے گا۔ مجھے اپنا شیڈول بدلنا چاہیے۔ جب دن میں نیند پوری ہو جائے گی تو رات میں کیسے آئے گی؟ مجھے دن میں جاگنا چاہیے۔ میں نے قوت ارادی سے کام لیا اور دوسری رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہی تیار ہوا اور اسپتال چلا گیا۔ دوسرا اسپتال کب کا چھوڑ چکا تھا۔ میری دوپہر گلنار کے گھر گزرتی تھی۔ اب وہ گھر بند ہو چکا تھا۔ گھر جاتا تو سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ میں ایک ریسٹوران میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے اٹھا تو یوں ہی گھومتا پھرا۔ شام ہوئی تو کلینک چلا گیا۔ رات کو گھر پہنچا تو آنکھوں میں نیند تھی اور پورا بدن تھکن سے چور تھا، لیکن بستر پر لیٹا تو نیند آنکھوں سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ڈر ہوا
کہ اگر دیر سے نیند آئی تو دن بھر سوتا رہوں گا پھر سے۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو صبح ہوتے ہی مجھے اٹھا دیں۔ احتیاط کے طور پر الارم بھی اپنے سرانے رکھ دیا اور نیند کی گولیاں کھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو الارم سے میری آنکھ کھل گئی۔ تجربہ کامیاب ہوا۔ اب میں باقاعدگی سے نیند کی گولیاں کھا کر سونے لگا۔ حالت یہ ہو گئی کہ ان گولیوں کے بغیر میں ایک دن بھی نہیں سو سکتا تھا۔ مجھے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے معلوم تھا کہ ان گولیوں کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ دوسری دوائیں بھی استعمال کرتا رہا اور یوں میرے دن گزرتے رہے۔ میں نے مصروف رہنے کے لیے ایک نوکری اور کر لی اور بے چینی سے گلنار کی عدت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ 4 مہینے پہاڑ بن کر گزرے۔ صرف 4 مہینوں میں ہی میرا وزن آدھا بھی نہیں رہ گیا تھا۔ سر کے بال جھڑنے لگے، لیکن مجھے یقین تھا کہ گلنار وعدے کے مطابق مجھ سے شادی کرے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی عدت کے دن پورے ہو گئے تو میں نے اسے فون کیا۔ جب اسی نے فون اٹھایا تو مجھ میں جان سی پڑ گئی۔ لگتا تھا صدیوں کے بعد اس کی آواز سن رہا ہوں۔ وہی جادو، وہی ترنم۔ اب تو خیر مت سے بات کر سکتی ہو، میں نے کہا۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ گلنار، اب تو میری آواز بھی نہیں پہچانتی ہو؟ اچھا، ڈاکٹر صاحب ہیں، کہیے۔ وہ مجھے اقبال کہہ کر پکارتی تھی، مگر اب اجنبیوں کی طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اس کے قریب کوئی بیٹھا ہو، اس لیے وہ احتیاط کر رہی ہے۔ اب تو میں آ سکتا ہوں، اگر تم گھر پر اکیلی ہو تو آ جاؤں۔ کتنے دن بعد ہمیں موقع ملے گا باتیں کرنے کا۔ مستقبل کے بہت سے خواب دیکھنے ہیں، اور خواب کیسے؟ جو خواب دیکھے تھے اب تو ان کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ میں ابھی تو امی کے گھر رہنے کے لیے جا رہی ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ گلنار، تم کتنی بدل گئی ہو، تم چند گھنٹے بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ میں تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے بہت بے چین ہوں، اور تم؟ میں نے کہا نا، میں امی کے جا رہی ہوں، جب وہاں سے آ جاؤں گی تو فون کر لوں گی۔ کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ بس یہی 1 ہفتہ۔ فون تو تم وہاں سے بھی کر سکتی ہو، یا کسی بہانے مجھ سے مل سکتی ہو۔ دیکھو، کہہ نہیں سکتی، میں کوشش کروں گی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے اسے کوئی اور بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور فون بند کر دیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ابھی جس لڑکی سے گفتگو کی ہے وہ گلنار تھی، جسے میرے بغیر ایک پل کے لیے چین نہیں آتا تھا۔ وہ 4 مہینے گزارنے کے بعد بھی مزید مہلت مانگ رہی ہے۔ کیا وہ مجھے بھول گئی؟ یہ خیال آتے ہی دل کو کسی نے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ ایسی آندھی چلی کہ ہر چراغ بجھ کر رہ گیا۔ اب نیند کی گولیاں مجھے سلانے کے لیے ناکافی تھیں۔ میں گھر پہنچا اور نشے کا انجیکشن اپنے بازو میں گھونپ کر بے خبر ہو گیا۔ یہ انجیکشن اب میری ہر رات کی ضرورت بن گیا تھا۔ مجھے 1 ہفتے تک ہوش کی دنیا راس نہیں آ سکتی تھی۔ 10 دن بعد میں نے ایک نادیدہ امید کے سہارے گلنار کے فون پر دستک دی۔ ڈاکٹر صاحب، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ کلینک کیسا چل رہا ہے؟ گلنار، اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب تو احسن بھی نہیں رہا، مجھ سے شادی کر لو۔ احسن نہیں رہا، لیکن ارشد تو ہے۔ شادی پر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ لیٹ ہو گئے، میں نے کل ہی ارشد سے شادی کر لی۔ گلنار، میں تقریباً چیخ پڑا، تم نے مجھ سے محبت کی تھی۔ آج میں یہ معاملہ صاف ہی کر دوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ آپ سے میری محبت محض ایک مصلحت تھی۔ شادی تو مجھے ارشد سے کرنی تھی، لیکن احسن سے پیچھا چھڑوانا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر آپ درمیان میں آ گئے۔ میں نے اور ارشد نے مل کر طے کیا کہ آپ کے ذریعے احسن کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ آپ نے بڑی سعادت مندی سے یہ کام سر انجام دے دیا۔ اس کام کی فیس میں آپ کو ادا کرتی رہی ہوں۔ رہ گئی شادی، تو آپ کی کلینک پر بہت سی عورتیں آتی ہیں، آپ تو ہیں ہی اس کماش کے۔ گلنار، میں اتنی آسانی سے تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ تمہارا دوست احسن بھی یہی کہتا تھا۔ شکر بھیجو کہ میں نے تمہارے خلاف رپورٹ درج نہیں کرائی۔ تم نے میرے شوہر کو نشے کے انجیکشن دے دے کر مار دیا۔
محض اس لیے کہ تمہاری نظر خراب تھی، اسے مار کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ میرا مشورہ ہے کہ چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میرے شوہر کے قاتل۔ ٹیلی فون بند ہو گیا تھا۔ میں صحرا میں کھڑا تھا جہاں ریت اور ہوا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرا بدن نشے کی طلب سے اینٹ رہا تھا، زبان خشک ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے گھر پہنچا اور انجیکشن لگا لیا۔ میرے دوستوں نے کچھ دن تو مجھے برداشت کیا، پھر میرے گھر والوں کو لکھ دیا کہ اس زندہ لاش کو یہاں سے لے جائیں۔ میں تو خشک پتا تھا، ہوا جس طرف چاہے لے جائے۔ میں اسلام آباد آ گیا، گلنار کے شہر سے بہت دور، اس کے گھر کی تیسری گلی سے بہت آگے، لیکن اس کی یادوں کے بہت قریب۔ اسلام آباد کی ہر تیسری گلی میں مجھے اس کا گھر نظر آتا ہے۔ دن بھر میں ایک انجیکشن میری زندگی ہے، دوسرا انجیکشن اس خوف سے نہیں لیتا کہ دوسرے انجیکشن کے بعد ہی احسن کی موت واقع ہوئی تھی۔ میں ابھی جینا چاہتا ہوں کہ شاید کسی تیسری گلی میں گلنار مجھے مل جائے۔